معزز ناظرین زندگی ٹیلی ویژن، مسیحا کے جلالی اور خوبصورت ترین نام میں آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ انتہائی شادمان ہوں کہ خداوند نے میری زندگی میں آج ایک اور دن بطور بانس اور غنیمت کے بخش دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے زندگی بخش کلام کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرنے والا ہوں۔ میں اس کے اس بڑے احسان کے لیے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن جو میرا پروگرام ہے اس کا نام ہے میں مسیحی کیوں ہوں۔ اس بڑے پروگرام کے تحت آج آپ کی خدمت میں تعلیمات المسیح کے مطابق، یعنی وہ واز جس کو ہم پہاڑی واز کے نام سے جانتے ہیں، اس واز کے مطابق تلاش خدا یعنی تلاش حق یا تلاش زر، اس سے متعلق مسیحا کی تعلیم کیا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جو میرا مضمون ہے میں مسیحی کیوں ہوں، اس تعلق سے جس مضمون پر آج آپ کے ساتھ مل کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تلاش حق یا تلاش زر۔ اس تعلق سے جب میں اس کرۂ ارض پر اپنی نگاہیں دوڑاتا ہوں جہاں تک دوڑ سکتی ہے، تو مجھے ہر فرد بشر ایک دوڑ میں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کسی دوسرے کو پچھاڑ کھاؤں اور خود سبقت لے جاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا نہ سوچتے ہوں، لیکن بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جو ہر میدان میں دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر خود سبقت لے لینا چاہتے ہیں، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے زور بازو سے، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو خالق کائنات کو پس پشت ڈال کر اپنی من مانی کر کے اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوف خدا نہیں، اس پر ایمان نہیں، زر کی دوستی، نفس پرستی اور ہوس پرستی، دنیا پرستی، خدا پرستی سے دور لے جاتی ہے، اور یوں ہر ایک انسان اپنی اپنی ڈگر پر دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ برسوں پہلے میں بھی اسی دریا میں ہچکولے کھا رہا تھا، اس دنیا میں خود اپنی من مانی کر کے زور بازو سے کامیابی کے حصول کے خواب دیکھتا تھا، اور اس مقصد کے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا سیاہ اور سفید کرتا تھا۔ اور اس دنیا میں جیسے میں نے کہا بے شمار لوگ آج اسی طرح سے ہی اپنے اس سفر میں رواں دواں ہیں، لیکن جب میں مسیحا کی تعلیمات کو دیکھتا ہوں تو ان کی تعلیمات نے میری زندگی پر، میرے ذہن پر، میری عقل پر، میرے دماغ پر، میرے دل پر، میرے رویے پر، میرے کردار پر ایسا گہرا اثر چھوڑا کہ جو میری پرانی زندگی تھی اس سے متعلق یہ کہوں گا، پرانی چیزیں جاتی رہیں اور سب نئی ہو گئیں۔ جب وقت آیا کہ کسی شخص کے وسیلہ سے میری توجہ مسیحا کی تعلیمات کی طرف راغب کروائی گئی،
تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سوچوں کہ میں کس طرح کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہوں. اور جب میں مسیح میں نہیں تھا، اس سے پہلے میں ایک گمنام شخص جو اپنی دنیا میں مست، اپنی مذہبی ڈیوٹیز میں مست اور دنیا کی دوڑ میں دوڑتا چلا جا رہا تھا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مسیحا کی ان تعلیمات کا جب میں مطالعہ کیا تو آپ نے ایک بڑا سنہلا اصول مجھے دیا جس کا میری شخصی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس تعلق سے میں ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا، اور کان کھول کر سنیے گا کہ مسیحا نے کامیابی و کامرانی کا راز یا جو کنجی ہے، وہ کنجی اور وہ راز ہمیں کیا دیا ہے. مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 6 باب اور اس کی 33 آیت. 6:33. ہاں، آپ میں سے بہتیرے پہلے ہی اس آیت پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ آپ اس آیت سے اچھی طرح سے واقف ہیں پہلے ہی. کلام مقدس میں مسیحا نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ فرمایا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. غور فرمایا کہ یہاں متی 6:33 میں کیا لکھا ہے. مسیحا فرماتے ہیں پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا کی چیزیں تو تمہیں خود بخود انعام میں مل جائیں گی. یہی بات تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی بشرطے کہ پہلے تم اس کی تلاش کرو. تلاش حق یعنی خدا کے جاننے کی جستجو بہت ضروری ہے. اور خدا کے جاننے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے کلام کی سٹڈی اور مطالعہ کرنے کے وسیلہ سے ہی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس کلام کے تلاوت کرنے، اس کے پڑھنے کے وسیلہ سے ہم خدا کی ذات، اس کے کردار اور اس کی شخصیت کو جان سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی ذات اور کردار اور شخصیت کی بابت جان لیتے ہیں تو پھر ایک اور اہم ترین کام ہمارے لیے یہ ہے کہ پھر اس کی راست بازی کو بھی جانیں. کیا مطلب ہے راست بازی کا؟ اصل میں یہاں پر مراد یہ ہے کہ خدا کی ذات اور اس کی جو ہولینس ہے، قدوسیت، اور اس کی پاکیزگی، اس پاکیزگی کو جاننا ضروری ہے. یوں تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، خالق کائنات اور ارض و سما ہے. اس جیسا کوئی اور معبود نہیں. یوں تو سارے ہی لوگ اس کی بابت جانتے ہیں. وہ الہوں کا الہ، خداوندوں کا خداوند، معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ تو سبھی جانتے ہیں.
اور اگر یہ آپ بھی جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں، ہیڈ نالج، صرف علم ہے، تو ایک ذرا کھری سی بات کہنے دیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دشمن شیطان ہے نا، خدا کے بارے میں یہ ساری باتیں وہ بھی جانتا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر گدھے کے اوپر میں کتابوں کی ایک لائبریری لاد دوں تو گدھا عالم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ طوطا اگر دعائے ربانی پڑھ لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ طوطا دعائے ربانی کو سمجھتا بھی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کو جانتے ہیں، تو پھر اس خدا کی خداوندیت کو ماننے اور تسلیم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کس قدر پاک ہے، عظیم ہے، اور اس کی مانند کوئی اور نہیں۔ وہ قہار اور جبار نہیں، بلکہ محبت کرنے والا خدا ہے۔ اس خدائے محبت نے اپنی اس محبت میں اپنے کلمہ کو، جس کو کلمت اللہ اور روح اللہ ہم کہتے ہیں، کلام مجسم یسوع مسیح کو اس کرۂ ارض پر بھیج دیا تاکہ وہ میری خاطر اور میرے بھائی اور میری بہن تیری خاطر وہ صلیب کلوری پر قربان ہو جائے، اور اس کے بعد وہ باقی لوگوں کی طرح مرا ہی نہ رہے، بلکہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، اور وہ آج بھی زندہ ہے میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ دینے کے بعد۔ وہ راست باز میری ناراستی کے لیے اور تیری ناراستی کے لیے مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ اور اب اس کرۂ ارض پر کوئی بھی ناراست شخص اس راست باز کو، جس نے صلیب کلوری پر اپنی جان گداز کر دی ہے، اپنے لیے قبول کرتا ہے تو اس کی راست بازی اس شخص کو مل جاتی ہے۔ آئی ہے سمجھ میری بات؟ یہاں اس آیت میں لکھا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی، وہ بادشاہ ہے خالق کائنات، اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو کہ وہ کیسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی میں کوئی کرپشن نہیں ہے، اور پھر اس کی راست بازی کی تلاش کرو جس کی بادشاہی میں اور جس کے راج میں کوئی ناراستی کی بات نہیں ہے، اور جس میں مکمل طور پر راست بازی بسی ہوئی ہے۔ اس کو تم پہلے تلاش کرو، ڈھونڈو، اور اس کو قبول کرو۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جس کو تم نے ڈھونڈ لیا، جس کو تم نے پا لیا، جس پر تمہارا ایمان ہے، وہ آپ ہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے گا، ایڈ کرتا چلا جائے گا تمہاری برکات میں، ڈے بائی ڈے، ڈے آفٹر ڈے۔ یہ ایک عظیم سچائی اور حقیقت ہے جو کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو مسیح نے ہمیں کیا اصول دیا یہاں پر؟ کہ اگر تم کامیابی اور کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ جس کی قدرت سے تم کامیابی اور کامرانی زندگی کے ہر موڑ پر حاصل کر سکتے ہو، لازم ہے کہ پہلے اس کو جان لو اور مان لو،
اس کی پاکیزگی اور قدوسیت کو جان لو اور مان لو، صلیب کے پیغام کو قبول کر لو، ایکسپٹ کر لو، اور جب ایسے ہوگا تو یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جب آپ اچھے موسم میں صبح کو اٹھتے ہیں، مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور آپ اگر سورج کو اپنی کمر کے پیچھے رکھ کر، جیسے میرے پیچھے سورج ہو اور میں یوں آگے چلتا چلا جاؤں، تو میرا سایہ کہاں جائے گا؟ میرے پیچھے پیچھے آئے گا نا، میرے پیچھے پیچھے نہیں آئے گا، میرے آگے آگے جائے گا، کیونکہ سورج میرے پیچھے ہے۔ اور پھر اگر میں اپنے سائے کو پکڑنے کی کوشش کروں تو میں پکڑ لوں گا؟ دسو، بتائیں۔ اگر میں 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاؤں، نہیں ہو سکتا، لیکن اگر جاؤں تو بھی میں اپنے سائے کو پکڑ نہیں سکتا۔ اگر میں 5 کلومیٹر پر آور جاؤں، پھر بھی میں اپنے سائے کو پکڑ نہیں سکتا۔ دنیا میں کبھی کسی نے اپنے سائے کو پکڑا نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، یہ آپ کے بھی اور میرے بھی کام کی ہے۔ ہم سورج کی طرف کمر کر کے چلتے ہیں اور سائے کو پکڑنے کی کوشش کریں، ہم سائے کو نہیں پکڑ سکتے۔ لیکن اگر میں مشرق کی طرف، جدھر سورج ہے، اس کی طرف اپنا چہرہ کروں اور جدھر سورج ہے اس طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے یوں آگے بڑھتا چلا جاؤں، بڑھتا چلا جاؤں، بڑھتا چلا جاؤں، تو میرا سایہ کہاں ہے بلا؟ بتائیے، میرا سایہ کہاں ہے؟ صاف ظاہر ہے میرا سایہ میرے پیچھے پیچھے زمین پر نظر آئے گا، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوگا۔ جتنی سپیڈ میں چلوں گا، میرا سایہ اتنی ہی سپیڈ میں میرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو اصول دیکھا ہے، سورج کی طرف کمر کرنے سے سائے کے پیچھے آپ چلتے ہیں اور سایہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا، وہ آگے آگے ہے، آپ پیچھے پیچھے۔ لیکن اگر آپ سورج کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور ادھر چلنا شروع کر دیتے ہیں جدھر سورج ہے، تو آپ کا سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ کل تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم خالق کائنات کے پیچھے ہو چلتے ہیں، اس پر ایمان ہے اور اس کے پیغام کو جو محبت کا ہے، اس محبت کے پیغام کو میں اور آپ جب قبول کر لیتے ہیں، تو دنیا کی چیزیں ہمارے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ برسوں پہلے جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا، 300 روپے، ایک بھورے کلر کا شلوار قمیض، ایک پھٹا ٹوٹا بریف کیس اور 2 کتابیں میرے پاس تھیں، ایک یہ کتاب اور ایک اور۔ زیرو سے آغاز کیا، اور میں آپ کو یہ شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ جب میں مسیح کے پیچھے ہو چلا تو اس کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک میں خداوند مجھے لے گیا۔ آج دنیا اس شخص کو اس کے نام سے جانتی ہے۔ کئی ٹیلی ویژنز پر پروگرامز آئے اور آتے ہیں، کئی ریڈیوز پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، فیس بک پر بھی، ویب سائٹس پر بھی، کتابوں کے ذریعہ بھی لوگ اس شخص کو جانتے ہیں کہ اس کا تعلق اس سے ہے۔
مسیح کے پاس آنے سے پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب مسیح کے پاس آ گیا تو اب مسیح میری پہچان بن گئی ہے، اور وہی جگہ جگہ مجھے لے کر جاتا ہے اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی بزرگی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور یہی پیغام آج آپ کے لیے بھی ہے کہ اس زندگی کے مالک کو آپ اپنے لیے قبول کر لیں اور دیکھیں کہ وہ آپ کے جیون میں کس طرح گل کھلاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ یہ مثال کتاب مقدس میں تو نہیں ہے، لیکن کسی کتاب میں جو اس سے ریلیٹڈ تھی اس میں نے پڑھی تھی اور آج تک مجھے یاد ہے۔ ایک بوڑھی خاتون ضرورت مند تھی، لیکن ایک دن ایک بادشاہ نے، پرانے وقتوں کی بات ہے، آج کل کے بادشاہوں کی بات نہیں ہے، ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری ساری رعایا میں یہ اعلان کیا جائے کہ فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں تاریخ کو میرے محل کا سارا ساز و سامان وہ بار گراؤنڈ میں لے جا کر اسٹال لگائے جائیں اور میری رعایا میں اس بات کا اعلان کیا جائے کہ جو چاہے آئے اور ان اسٹال سے جو چیز اس کی ضرورت ہے مفت لے جائے۔ لوگ آئے، کسی نے سیل فون پر، ایپل پر ہاتھ رکھا، کسی نے ڈش اینٹینا پہ، کسی نے جادو باکس پہ، کسی نے ڈیجیٹل کیم پہ، پتہ نہیں کسی نے LCD پہ یا کسی نے گاڑی پہ، مجھے معلوم نہیں، میں وہاں تھا نہیں۔ لیکن ایک بوڑھی خاتون وہ پیچھے گیٹ سے اپنے لاٹھی کے بوجھ پر آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور بادشاہ سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ادھر چلی جا رہی تھی۔ ایک شخص نے اس خاتون کو روکا اور کہا، اماں جی آپ کس طرف جا رہی ہے؟ یہ دیکھو اتنے بڑے اسٹال ہیں، یہاں سے کوئی چیز لیں اور جائیں آپ اپنے گھر کی طرف۔ ادھر آگے آگے کدھر بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اماں نے کیا کہا؟ اماں نے کہا، بیٹا تجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں آگے آگے بڑھ رہی ہوں، مجھے آگے جانے دے۔ جب وہ بادشاہ کے تخت کے پاس گئی تو بادشاہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس بڑھیا نے یوں اپنے بازو کھولے اور بادشاہ کو اپنے بغل میں لے لیا۔ جو بادشاہ کا مشیر تھا اس نے کہا، اماں یہ چھوڑ، کیوں ایسا کر رہی ہے بادشاہ کو تنگ؟ جاؤ کسی چیز پر ہاتھ رکھو اور کوئی چیز لے کر جاؤ۔ لیکن اس بڑھیا نے اس بندے کو ایک جواب دیا جو بڑا غور طلب تھا۔ اس نے کہا، بیٹا تجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اگر بادشاہ میرا ہو جائے گا نا تو پھر یہ ساری چیزیں میری ہی ہے۔ اگر بادشاہ میرا نہیں تو یہ چیزیں میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ نے سبق نکالا کہ اس مثال سے کیا سبق نکلتا ہے؟ ہم دنیا کے ان عارضی اور فانی اسٹالز اور شو کیسز سے من پسند چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی کیا کرتا تھا، لیکن خدا کا اصول کچھ اور ہے۔
وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس دنیا میں شادمانی، کامیابی اور کامرانی کی ضرورت ہے تو تم بھول جا ان چیزوں کی بابت، اور وہ جو بادشاہ ہے جس کا سب کچھ ہے اس کو تم قبول کر لو، تو پھر یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی ہوں گی۔ جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی، جب میں مسیحا پر ایمان لایا، جب میری سوچ بدلی، تو اس کے بعد سوئی سے لے کر بڑی سی بڑی چیز جو میری ضرورت کی ہے، خداوند نے معجزانہ طور پر میرے لیے مہیا کی ہے۔ ایک ایک چیز دنیا کے بیشتر ممالک میں لے جاتا ہے، شاید ہی کسی ملک کی ٹکٹ میں نے دی ہو، نہیں۔ جو لوگ مجھے بلاتے ہیں وہی سب کچھ میرے لیے ارینج کرتے ہیں، اور اصل میں وہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ بلاتے ہیں۔ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، اس کے سبب سے ہوں جو مجھ میں ہے۔ اور وہ خدا جو میرا ہے وہ آپ کا بھی خدا ہے، وہ آپ سے بھی پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنے دل میں اس کو جگہ دیں۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کو قبول کریں۔ وہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی گل کھلانا چاہتا ہے، آپ کو بھی دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنانا چاہتا ہے۔ دنیا داری، مذہب پرستی، ان چیزوں سے تھوڑی سی کنارہ کشی اختیار کریں اور مسیح یسوع کے وسیلہ سے خالق دو جہاں کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑ لیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا بینک بیلنس نہ بھی ہوگا، پھر بھی خدا آپ کو کس طرح سرفراز کرے گا۔ ایک ایک ضرورت کو وہ معجزانہ طور پر پورا کرتا چلا جائے گا۔ لہذا میرے عزیزو، مسیحا کے اس دیے گئے اصول کو اپنی شخصی زندگی میں اپنائیں، اور یاد کیجئے، سدا نیویاں رکھانوں پھل لگدا، جڑا چکدا نہیں اور ٹوٹ جاؤندا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیحا میری زندگی میں آ کر انقلاب پیدا کرے، مجھے کامیابی اور کامرانی میسر آئے، میرے عزیز بھائی اور میری بہن، آج اس پروگرام کو آپ اپنی زندگی میں اپنے دلوں پر لے لیں اور خداوند سے کہیں، خداوند تو میری زندگی میں انقلاب پیدا کر، کیونکہ میں تیرے لیے جینا چاہتا اور تیرے لیے جینا چاہتی ہوں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے، وہ آپ کے جیون میں گل کھلائے گا۔ آج یہ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ اس نے میری زندگی میں کیا کام کیا۔ آئندہ آپ بھی خود بھی اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے انتظار کریں، دوسروں کو بھی اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کہ دیکھنے کے لیے مدعو کریں، برکت پائیں، اور ان سے بھی کہیے کہ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں زندگی ٹیلی ویژن پر۔